بلیٹن کا آغاز کریں گے آج کی ٹاپ سٹوری سے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے عالمی مدد کی اپیل کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ پاکستان کو سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے $160 ملین کی ضرورت ہے۔ ملک میں سیلاب سے انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ انتونیو گوتریس نے اقوام متحدہ کی جانب سے 52 لاکھ سیلاب متاثرین کے لیے خوراک اور ضروری اشیاء فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا اور مزید کہا پاکستان کے فراغ دل لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر ان کا دل افسردہ ہے اور اقوام متحدہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے عالمی مدد کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ پاکستان کو سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے $160 ملین کی ضرورت ہے۔ ملک میں سیلاب سے انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے 52 لاکھ سیلاب متاثرین کے لیے خوراک اور ضروری اشیاء فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی بہت بڑا چیلنج ہے، قوم کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزارت خارجہ میں ہونے والی تقریب سے خطاب میں احسن اقبال نے کہا یہ وقت پریشان حال پاکستانیوں کا ہاتھ پکڑنے اور ان کی مدد کرنے کا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ سیلاب کے باعث پاکستان کے 72 اضلاع میں 3 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ قدرتی آفت کے باعث بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ رکن ممالک سے ہنگامی امداد کے لیے دفتر خارجہ میں ہونے والی تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے مزید کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے براہ راست متاثر ہوا۔ متاثرین کے لیے خوراک، چھت اور بحالی بہت بڑا چیلنج ہے۔ متاثرین کو پینے کے صاف پانی اور کھانے پینے کی اشیاء تک رسائی میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ سندھ میں سیلاب کی شدت کم ہو گئی لیکن متاثرین کی مشکلات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سیلاب متاثرین تاحال حکمرانہ کے ریلیف کیمپ میں گٹر کا پانی بھر گیا۔ سیلاب متاثرین مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ کشمور کی تحصیل تنگوانی اور غوث پور میں سیلاب متاثرین میں گیسٹرو، ملیریا اور بخار کی وبا پھیل گئی۔ 3 دن میں 11 بچے جان کی بازی ہار گئے، متعدد بیمار پڑ گئے۔ گڈو میں سیلاب متاثرین کو امداد نہ مل سکی، میڈیکل کیمپ بھی قائم نہیں کیے جا سکے۔ سیلاب متاثرین انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ ادھر دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال کے باعث تحصیل مورو میں کچے کا علاقہ زیر آب۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے۔ جھڈو کے قریب پران ندی میں شگاف کے باعث پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ سندھ میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال ہے، ایسے میں ٹنڈو آدم مال پیڑی بھی زیر آب آ چکا ہے۔ اس مقام کی بحالی کے لیے یہاں بند باندھے جا رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے اینکر پرسن فواد احمد۔ ناظرین میں موجود ہوں ٹنڈو آدم مال پیڑی کے بالکل سامنے جو کہ مکمل طور پر پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ دوسری جانب کیلے کے کھیت ہیں کہ جو مکمل طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ درخت جو ہے وہ خراب ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ٹنڈو آدم کے مقامی صحافی موجود ہیں، ان سے کچھ یہاں کا حوالہ لیتے ہیں۔ مرزا یہ مستقل بنیادوں کے اوپر یہاں پر بند کیوں نہیں باندھا جاتا، عارضی بنیاد پہ کیوں باندھ رہے ہیں؟ جی یہ کچھ سیاسی قوتیں ہیں جن کی یہاں تقریباً 250-300 ایکڑ کے زمین پر کیلے کی فصلیں موجود ہیں، سو اپنے پانی کو فصلوں کو بچانے کے لیے اس پانی کو جو ہے شہر کی طرف چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ اب شہر کے لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ شہر کو بنیادی طور پر ان کو بچانا ہے، سو اسی لیے انہوں نے یہ عارضی طور پر بند جو ہے نا وہ باندھا جا رہا ہے تاکہ شہر کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ ناظرین ٹنڈو آدم شہر کو بند باندھنے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے تاکہ اگر بارش ہو یا دریا سندھ کا پانی اس جانب آئے تو اس سے جو ہے وہ ٹنڈو آدم شہر کو بچایا جا سکے۔ یہاں پر یہی صورتحال ہے اور تیزی سے اس کا کام جاری ہے۔ جی ادھر حیدرآباد میں سیلاب سے متاثرہ بھٹا مزدوروں کو نواحی علاقے ٹنڈو حیدر میں رکھا گیا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کے علاقوں سے پانی کی نکاسی جلد سے جلد کی جائے۔ اسی بارے میں اپڈیٹ کریں گے ناصر شیخ۔ جی حیدرآباد میں حالیہ بارشوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے، خاص طور پر نوائی علاقے کے اندر فصلیں ڈوب گئی ہیں، گھر جو ہے مسمار ہو گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں ایکڑ زمین زیر آب آ گئی ہے جس کے بدنتیجے میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کرنے والے مزدور جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ایک فلاحی تنظیم کے رہنمائیں جو کہ یہاں پر امدادی کام میں بھی مصروف ہیں۔ جی بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس علاقے؟ انتہائی خطرناک صورتحال ہے
اور خاص طور پہ یہ جو بٹھے پہ رہنے والے مزدور تھے. ٹنڈو حیدرآباد یہ اینٹوں کے بٹھوں کے حوالے سے بہت بڑا مرکز ہے. میں پورا بھی دورہ کر کے آیا ہوں. لوگ یہ پہلے ہی 3-4 لاکھ روپے قرضے میں تھے, اب پورے ان کے گھر وغیرہ ڈوب گئے. ابھی بھی پورے طریقے سے لوگوں نے, مالکوں نے ان کو آنے نہیں دیا. کچھ مالک مکان نے بٹھے پہ لوگوں کو پانی میں رہا ہوا کہ تھوڑے لوگ باہر جائیں, تھوڑے ابھی بھی بیٹھے رہیں کیونکہ ان کے اوپر قرضہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہاں ان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. یہ قرض دار تو تھے اور مزید جو ہے قرض دار ہو جائیں گے. جی, میرپور خاص میں مسلسل پانی کی لپیٹ ہونے سے کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے. تحصیل ڈگری میں بھی صورتحال انتہائی ابتر ہے. ہر جگہ پانی جمع ہے. سڑکیں زیر آب ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے. مزید جانیں گے اپنے نمائندے بلال محمود سے. جی بالکل, میرپور خاص ضلع کی مختلف تحصیلیں اس وقت بھی پانی کی لپیٹ کے اندر آئی ہوئی ہیں. مختلف مقامات پر سیم نالوں میں شگاف پڑنے کے باعث تحصیل سندڑی کے حوالے سے بات کریں یا تحصیل ڈگری یا تحصیل شوجہ آباد کے حوالے سے بات کریں تو مکمل طور پر یہ تحصیلیں پانی کی لپیٹ کے اندر آئی ہوئی ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں میرپور خاص کی تحصیل ڈگری میں. یہاں کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو پانی ہے سیم نالے کا وہ ڈگری شہر کے اندر داخل ہونے لگ گیا ہے. ہم اس وقت موجود ہیں ڈگری شہر کے بائی پاس میں. یہاں کے حوالے سے اگر میرا کیمرہ مین میرے عقب کے اندر دکھا سکے تو لوگوں کی گاڑیوں کا بند ہونے کا سلسلہ, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر گاڑیوں کا پھنسنے کا سلسلہ معمول بن چکا ہے. لوگوں کے یہاں پہ گرنے کا سلسلہ معمول بن چکا ہے. لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پانی کو روکنے کے لیے یا تو کہیں پر بند لگائے جائیں, یہاں پر کوئی کوششیں کی جائیں تاکہ اس پانی کو روکا جا سکے اور شہریوں کا جو کاروبار خراب ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, اسے جو ہے وہ خراب ہونے سے بچایا جائے. جی بہت شکریہ آپ کا. ادھر راجن پور میں سیلاب سے تباہی ہی تباہی ہے. پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران نیو نیوز کے اینکر پرسن نصر اللہ ملک بھی امدادی کارروائیوں میں شامل ہو گئے. علاقے میں تباہی کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عطا محمد, جو اس وقت نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہم لوگ جو ہے کشتی میں ہیں اور یہاں سے لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے بستی پہوڑ سے اور ان کو جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں. اور یہ کشتی میں لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور جبکہ دوسری جانب میرے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف پانی پانی ہے, اوپر کالے گہرے بادل ہیں اور اسی طرح جو ہے ہم ان لوگوں کا سامان ہے یہ بھی اٹھا کے جا رہے ہیں. اور اس وقت سینئر اینکر پرسن نصر اللہ ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ اور راجن پور آمد کے لیے. اور دوسرا یہ بتائیں آپ نے اوور آل پورے علاقے کو کس طرح سے دیکھا, اس تباہی کے منظر ہے آپ کس طرح سے؟ جی بڑی آفت ہے یہاں لوگوں کے لیے, بڑی مشکلات کا لوگ شکار ہیں. پانی سب کچھ بہا کے لے گیا ہے, ان کے گھر بہا کے لے گیا ہے, ان کے جانور, ان کا مال اسباب, کھانے پینے کو لوگوں کچھ بھی نہیں ان کے پاس. کھلے آسمان تلے لوگ رہ رہے ہیں. ریسکیو 112 122 کی ٹیمیں ان کو نکال رہی ہیں اور جو بچا کچا سامان ہے وہ لوگ نکالتے ہیں لیکن وہ بھی پانی میں ڈوبا ہوا. گندم ختم ہو چکی ہے, کھانے کا سامان ختم ہو گیا ہے. میرے خیال میں کئی سال لگیں گے ان لوگوں کی دوبارہ بحالی کے لیے. لیکن اس وقت افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا, حکومت آپ کو کہیں نظر نہیں آتی, سیاستدان آپ کو کہیں نظر نہیں آتے. یہ آپ میرے عقب میں دیکھیں کس طرح سے لوگ جو ہے مشکل میں ہیں. کئی فٹ پانی جو ہے یہاں پر جمع ہے. ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے. جو کچھ بچا کچھ ہے وہ ان کا صرف یہی کچھ ہے. راجن پور کے مناظر آپ نے دیکھے. ادھر کراچی کے علاقے سچل گوٹ میں سیلاب متاثرین کی بڑی تعداد پہنچ گئی ہے. متاثرین نے حکومت سے شکوہ کیا ہے کہ ابھی تک ان کے آبائی علاقوں سے پانی نہیں نکالا گیا ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی خاطر خواہ اقدامات کیے گئے ہیں. سیلاب متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں. متاثرین کی مشکلات کے بارے میں اپڈیٹ کریں گے شفقت عزیز. دیکھیے اس وقت میں کراچی کے علاقے سچل گوٹ میں موجود ہوں. یہاں پر جو سچل گوٹ میں سرکاری اسکول ہیں, ان سکولوں میں سیلاب زدہ جو متاثرین ہیں وہ یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں. یہاں پر جو رفائی ادارے ہیں جو ان کو کھانا وغیرہ دے رہی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 7,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ سچل گوٹ کے جو مختلف سرکاری اسکول ہیں یہاں پر جو ہے وہ آ گئے ہیں اور مزید جو سیلاب زدگان کے آنے کا سلسلہ اس وقت یہاں پر جاری ہے. یہاں کے جو سیلاب متاثرین ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کی جائے اور انہیں رہائش کے لیے مناسب جگہ فراہم کی جائے جہاں پر وہ بآسانی وقت گزار سکیں. اور انہوں نے ایک اور مطالبہ یہ بھی کیا ہے کہ جو ان کے دیہات پانی میں ڈوب گئے ہیں وہاں پر حکومت فوری طور پر جو ہے وہ کام کرے اور پانی نکالے تاکہ یہ دوبارہ وہاں جا کر اپنی زندگی کو گزار سکیں. جی دوسری جانب سوات میں سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی. ایک شخص کالام سے اپنے 7 سالہ زخمی بچے کو پیدل لے کر مدین پہنچ گیا. کالام میں اسپتال کو سیلاب ریلے سے نقصان پہنچنے کے باعث طبی سہولیات کا فقدان ہے. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد اویس.
جی بالکل، اس وقت ہم لوگ سوات کے علاقے میں موجود ہیں جہاں پر سیلاب جو ہے وہ اپنی تباہ کاریاں جو ہے اس کے نشانات، خطرناک نشانات چھوڑ کر گیا ہے۔ متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ سیلاب سے رضوان جو ہے وہ متاثرین میں شامل ہے کہ جو آج 5 دن ہو چکے ہیں یہاں پر پیدل سفر کر آئے ہیں، کیونکہ راستے جو ہیں وہ ابھی تک تاحال جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکے۔ ان کا 7 سال کا بچہ ہے جو کہ شدید سیلاب سے زخمی ہوا ہے، لیکن آج 5 دن گزرنے کے باوجود ان کو طبی امداد تاحال نہیں دی جا سکی۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر ہم لوگ تو آئے بارین سے آگے تروال ہمارا علاقہ ہے، کیا سمجھا، ادھر یہ بچہ گر گیا تھا تو وہاں سے ہم لوگ پیدل آئے بارین میں بھی کوئی ہاسپٹل، کوئی ڈاکٹر وغیرہ، کوئی میڈیسن کوئی کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہاں سے ہم لوگ نکلے مدن کی طرف، ابھی ہم مدن پہ آئے، ادھر ایک ہاسپٹل ہے اس پہ جا رہے تھے تو ابھی تک ہمارے کو کوئی طبی امداد یا ایسا کوئی راستے میں بھی کچھ نہیں ہوا ہے، تو بس پیدل ہی ہم لوگ یہاں تک آئے۔ گو کہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ ایمرجنسی طور پر یہاں پر ریلیف کیمپ قائم کیے جائیں، اس کے علاوہ جو طبی امداد کا عملہ ہے فرسٹ ایڈ کا اس کو یہاں پر بھیجا جائے تاکہ بچوں کی جو جانیں ہیں وہ محفوظ کی جا سکیں، انہیں بچایا جا سکے۔ جی سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکی، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 75 افراد جاں بحق ہوئے، اموات کی کل تعداد 1136 ہو گئی، 10.5 لاکھ مکانات متاثر ہوئے، 7,35,000 مویشی ہلاک ہوئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 162 پل سیلاب میں بہہ گئے۔ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، پنجاب، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ NDMA کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 75 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اب تک اموات کی تعداد 1136 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں 386 بچے، 227 خواتین بھی شامل ہیں۔ سب سے زیادہ 402 افراد سندھ، 258 خیبر پختونخوا اور 244 بلوچستان میں لقمہ اجل بنے۔ اب تک 10,51,000 گھروں کو نقصان پہنچا، جس میں سے 3,17,000 گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ مجموعی طور پر 7,35,000 جانور ہلاک ہوئے، جن میں سے صرف پنجاب میں 2 لاکھ سے زائد مال مویشی پانی میں بہہ گئے۔ 3,471 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئیں، جبکہ 162 پل منہدم ہو گئے۔ کوئٹہ سے تافتان، کوئٹہ سے سبی، حیدرآباد سے ملتان اور کوٹری سے دادو تک ریلوے ٹریک کو بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں آنے والا سیلاب اپنے ساتھ مہنگائی کم ہونے کی امیدیں بھی بہا کر ساتھ لے گیا ہے۔ چاول، گنے، دالوں، سبزیوں، پھلوں اور ڈرائی فروٹس کی فصلیں تباہ ہونے سے مہنگائی میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ رواں سال اوسط مہنگائی جو ہے 20% تک رہے گی۔ گھروں کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ $3 ارب لگایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات آصف علی خان کی اس رپورٹ میں۔ سیلاب اپنے ساتھ انسان، گھر، پل، فصلیں، باغات ہی نہیں، مہنگائی کم ہونے کی امیدیں بھی بہا کر لے گیا۔ چاول، کپاس، گنا، دالیں، سبزیاں، پھل اور ڈرائی فروٹس کی فصلوں کی تباہی سے مہنگائی میں کمی کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ رواں مالی سال مہنگائی کی اوسط شرح 20% کی اونچی سطح پر برقرار رہے گی۔ مانسون کی بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے GDP کو 2.5% تک نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ معیشت کو $5 ارب 30 کروڑ یعنی 1200 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ سیلاب سے جو ریئل اسٹیٹ یعنی گھروں کو نقصان پہنچا ہے، اس کا تخمینہ $3 ارب یعنی 660 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ زرعی شعبے کو $2 ارب یعنی 440 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ لوگوں کے $10 کروڑ یعنی 22 ارب روپے کے 72 بڑے شہر سیلاب سے متاثر ہوئے۔ 5 کروڑ 90 لاکھ زیر کاشت رقبے میں سے 20 لاکھ ایکڑ رقبہ سیلاب سے برباد ہو چکا ہے۔ ڈالر کی قلت کا شکار پاکستان کے لیے IMF کا بڑا ریلیف 2019 کے قرض معاہدے کی تجدید کر دی۔ آئندہ ہفتے پاکستان کو $1 ارب 17 کروڑ کی 2 ایک ساتھ فراہم کی جائیں گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے IMF پروگرام کی بحالی کی تصدیق کر دی۔ گرتے ہوئے پاکستانی روپے کو سہارا مل جائے گا۔ دیگر عالمی مالیاتی اداروں نے بھی پاکستان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ کچھ اہم عدالتی کارروائیوں سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرے تو عمران خان نے دہشت گردی کے مقدمے سے اخراج کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ چیئرمین PTI نے دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ عمران خان نے دہشت گردی کے مقدمے میں عبوری ضمانت پر ہیں۔ مزید جانیں گے اسلام آباد میں اپنے نمائندے ذیشان سید سے۔ ذیشان بتائیے گا۔
جی بالکل، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. عمران خان نے یہ درخواست دائر کر دی کہ دہشت گردی کے مقدمے کا جو اخراج ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا تھا اس کے اخراج کے لیے یہ درخواست دائر کر دی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ورلڈ کپ جتوایا ہوں، فلاحی منصوبے لگائے ہیں، ایک وزیر اعظم رہا ہوں اس ملک کا اور بطور وزیر اعظم امن قائم میں اپنا کردار ادا کیا، امریکہ کا افغانستان سے انخلا یقینی بنایا اور کورونا وبا کے دوران ہیلتھ کیئر سینٹر کے مؤثر اقدامات کی. میرے خلاف جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے وہ غیر قانونی قرار دیا جائے، چونکہ جو افسران کے حوالے سے میرے بیان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا وہ میں نے قانونی کارروائی کا کہا تھا، جس کو ہٹ کر یہ کہا گیا کہ دہشت گردی کا مقدمہ اسی کے اوپر بنایا گیا. اور عمران خان کی جانب سے درخواست میں آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی، ایس ایچ اور جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے وہ درخواست میں فریق ہے. جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی. اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. سماعت کے دوران ملزم کے وکیل نے کہا کہ شہباز گل نے بغاوت کے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں، بیان غلط فہمی پر مبنی تھا. شہباز گل معافی مانگنے کو بھی تیار ہیں. عدالت نے وکیل کے دلائل سننے کے بعد درخواست ضمانت خارج کر دی. اب بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات مہنگائی کی تو کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں گیس کی فراہمی بحال نہیں ہو سکی ہے. متعدد علاقوں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے، جس سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. اور کوئٹہ میں ایل پی جی مقررہ نرخ سے زیادہ قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے. ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے. اب تک 34 دکانداروں کو مہنگی گیس فروخت کرنے پر حراست میں لیا جا چکا ہے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے فیول ایڈجسٹمنٹ کا ریلیف 200 یونٹ کے بجائے تمام صارفین کو دینے کا حکم دیا ہے. عدالت نے تمام بجلی صارفین کے بلز میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وصولی معطل کر دی. عدالتی حکم کے مطابق فیول ایڈجسٹمنٹ کا ریلیف 200 یونٹس کے بجائے تمام صارفین کو دیا جائے. کیس پر فیصلہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس جواد حسن نے سنایا. اس کے ساتھ ہی 3 بجے کے بلیٹن میں اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.